آنے والے وقتوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ افواہیں ہیں کہ شاید گندم کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جیسے پہلے بھی ہو گئی تھی. ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں، ہمارے پاس گندم کی شارٹیج کیسے ہو جاتی ہے یار؟ دیکھیں ہم جب اعداد و شمار صحیح نہیں کرتے یا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ادر ایلیمنٹ کار فرما ہو گیا. جس طرح پچھلے سال کی بات کرتے ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے 2-3 سال پولٹری فیڈ کے اندر 15 سے 16 لاکھ ٹن کنزمپشن ہو رہی تھی ہماری گندم کی ہو رہی تھی. اچھا. جس کو ہم مائنس کر رہے تھے. 2-2.5 سالوں سے وفاق نے لکھنا شروع کیا کہ جی یہ بھی ایک سیکٹر ہے، یہاں بھی کنزیوم ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی. اب مکئی کا ریٹ پچھلے سال تھا 3800، گندم کا ریٹ تھا 2200. تو آپ مجھے بتائیں نا، انہوں نے تو فارمولا چینج کرنا ہے تو گندم ڈالنی شروع کر دینی ہے. اچھا. فیڈ ملز ہیں تو ان کو تو جو سستی آئٹم ملتی ہے، چاہے باجرہ ملے گا وہ کر لیں گے، چاول نکو ملیں گے وہ سستی، انہوں نے اپنا فارمولیشن چینج کرنی. بالکل ٹھیک. آج ایز آف ٹوڈے مکئی جو سی ہے وہ سستی ہے، گندم مہنگی ہے، لہذا وہ اس دفعہ مکئی پہ ہیں، اس دفعہ وہ کنزمپشن نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ جو 15 لاکھ ٹن اگر کنزیوم نہیں ہو رہی تو پھر بھی مارکیٹ میں گندم نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ پاسکو، فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، فوڈ ڈپارٹمنٹ سندھ، ان میں سے کسی نے بھی گندم نہیں خریدی. یہ 50 سے 60 لاکھ ٹن کے درمیان ہر سال گندم خریدتے تھے، اس دفعہ گندم نہیں خریدی. اور گندم نہ خریدنے کے باوجود یہ پولٹری فیڈ میں بھی کنزیوم نہیں ہوئی. تو جب یہ نہیں ہوئی، اس کے باوجود آپ کو مارکیٹ میں گندم نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ شارٹیج ہے پر ایکڑ ییلڈ. میں سمجھتا ہوں کہ پر ایکڑ ییلڈ کمی کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی مافیا بیٹھا ہے جو گندم کو سٹور کر لیتا ہے. جو اس دفعہ ہوا، اتنے بڑے چھاپے، اتنے بڑے میں کہتا ہوں کہ ظلم و ستم ہوئے جنہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا ان کی نظر میں، کہ ہر سٹاک کو لفٹ کر لیا گیا، چاہے رائس شیلر والے نے رکھا ہوا تھا، چاہے کاٹن جنرل نے رکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ لفٹ ہو گیا تو اس کے باوجود اگر کہیں اور نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کمی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اپنا 60 لاکھ ٹن کا مطلب 6 کروڑ بوری کہیں پڑی ہوئی ہے. کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ لہذا یہ کمی ہے. ہم آج اس کو اسیس کر لیں، ہم جا کے جب واویلا ہوگا، آج تو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، آج صرف ریٹ بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. ریٹ بڑھنے کو ہمیشہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے انٹرونشن سے. انٹرونشن کیا ہوتی ہے؟ سرکاری ریلیزز کر دیتی ہے. گورنمنٹ نے گندم کا تو تعین کر دیا آٹے کا عوام کے لیے کہ جی عوام کو 1100 میں 10 کلو، 22 کلو، 20 کلو پنجاب میں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن گندم کا اجرا نہیں ہوا ابھی تک. نہیں ہوا. نہیں. وہ کریڈٹ ایک قسم کا ہماری لائن چل رہی ہے کہ جب آئے گی ہم دے دیں گے، آپ ابھی آٹا دیتے ہیں اپنے پاس سے. ابھی آپ کو کوئی کوٹا ایلوکیٹ کیا ہے؟ وہ تھوڑا ہر جگہ بھی، جس میں لاہور کا 1.25 لاکھ تھیلا جا رہا ہے. اب 2,60,000 تھیلے کی اگر ٹوٹل کنزمپشن ہے تو اس میں سے 1.25 لاکھ جا رہا ہے جو مستحق اور جو تندور مالکان جس طرح بات کر رہے ہیں ان کے لیے یہ پورا ہے. اب میں اگلے سٹیپ پہ آ جاتا ہوں. مارکیٹ پھر وہی پرائیویٹ سے گندم آ رہی ہے مہنگی والی. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو اپنے پاس سے دے رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جب آئے گی پاسکو کی تو ہمیں مل جائے گی. تو حکومت آپ کو اکوموڈیٹ کرے گی. الٹیمیٹلی تو ہم کھینچ رہے ہیں نا مارکیٹ میں سے. انٹرونشن ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی ریلیز سٹارٹ ہو جائے. وہ جو 2-4 ہزار ٹن، 5 ہزار ٹن یا 10 ہزار ٹن سرکار ریلیز کرتی ہے، اس سے مارکیٹ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اس ٹائم وہ ٹھہراؤ کی بجائے مزید ڈیمانڈ بڑی بھی ہے کہ جو ہم نے دینی ہے سرکاری ریٹوں پہ آٹا، وہ بھی ہم مارکیٹ سے بائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. یہ عاصم رضا صاحب تھے، انہوں نے بالکل اچھی بات کی ہے. ہمارے جو تندور مالکان ہیں یا جو ایسوسیشنز ہیں نان روٹی کی، یا جو دیگر اس طرح کے لوگ ہیں جن کا کاروبار تندور سے وابستہ ہے، نان روٹی سے وابستہ ہے، تو وہ اس کا ملبہ جو ہے وہ صرف آٹے پہ یا فلور میز پہ نہیں ڈال سکتے جو باقی جس طرح انہوں نے بتایا، بلکہ تندور مالکان سے بھی آپ دیکھیں اپنے پروگرام میں جس طرح ہم نے بات کی ہے، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایل پی جی اتنی مہنگی ہے، سرکاری گیس جو آتی نہیں ہے، بل 20-20 ہزار آ جاتا ہے، پھر روزانہ کا 7-8 ہزار روپے ایل پی جی کا خرچہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور غریب عوام، غریب لوگ پس کے رہ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے پیٹرول بڑھا، پھر اب روٹی کی قیمتوں میں جو ان کی ایسوسیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو 25 روپے تک کر دیا جائے. عاصم رضا صاحب کے مطابق 25 روپے بنتی نہیں ہے. بہرحال ان کے بھی اخراجات ہیں، جو تندور مالکان ہیں جو تندور چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ بہت سارے روزگار
اٹیچ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں مزدوری کرتے ہیں, تو ان کی بھی مزدوری نکالنی ہوتی ہے اور اتنے اخراجات ہیں. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 روپے تک بھی روٹی جو ہے وہ مناسب ریٹ ہے, اور لاہور کے مختلف جگہوں پر جو روٹی کا اس ٹائم اور نان کا ریٹ ہے وہ مختلف ہی ہے. کہیں آپ کو 15 روپے, 16 روپے, 17 روپے, اور کسی جگہوں پہ آپ کو 20 روپے تک کی بھی ملتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں, آج بھی ہم تندور مالکان ہیں یا یہ ایسوسیشن جو ہے متحدہ نان روٹی ایسوسیشن ہے, یہ دیگر لوگوں سے ملے ہیں, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آٹا ہمیں فلور ملز والے جو ہیں وہ مہنگا دیتے ہیں, سرکاری ریٹ پہ دیتے ہی نہیں ہیں. تو جب ہمیں وہ آٹا مہنگا دیں گے تو ہم پھر سستی چیز آگے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آٹا مہنگا دیتے ہیں فلور ملز والے جناب. اچھا بھائی, بڑا عجیب سی بات ہے کہ جو انہوں نے کی آپ سے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کا آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک چیز بھی سرکاری نرخوں سے اوپر نہیں بک رہی, اور پچھلے 2 سال تو ایسے تھے, اس سال کو چھوڑ دیجیے, اس سے پہلے کہ سرکاری نرخ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی 2800 روپیہ تھا 20 کلو کا, اور آپ نے دیکھا 1300 سے 1400 روپیہ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا بکتا رہا. آپ اگر کچھ باہر سے لینے جاتے ہیں, آپ کو کبھی سرکاری ریٹ لسٹ جو لگی ہماری نیچے تھا, عوائد آٹا ایسی آئٹم تھی نیچے تھا. اچھا, اور اگر ابھی کی بات کریں تو دیکھیں سرکار نے جو گندم دینی ہے ہاں اسی کا آٹا دینا نا ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. اگر سرکار گندم کا اجرا نہیں کرے گی تو پرائیویٹلی جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے گندم اسی کے مطابق آٹا جانا ہے. تو اس میں سرکار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ریگولیٹ نہیں کر رہی سرکار اس کو. پرائیویٹ ریٹ میں ریگولیٹ اگر گندم ہوگی تو آٹا ہو سکتا ہے, اگر گندم اوپن ہے تو پھر آٹا بھی اوپن ہے. اس کے اندر پیکنگ کا فرق آ گیا. اب آگے پیکنگ کیا ہے, 15 کلو 10 کلو ہے, 15 کلو نہیں, 10 کلو 15 کلو 20 کلو. 15 کلو ہے پرائیویٹ گندم کا آٹا, اور جب 10 کلو اور 20 کلو ہم بناتے ہیں تو وہ سرکاری گندم کا اجرا ہوتا ہے. اب سرکاری گندم کا جو اجرا ہو رہا تھا اپریل تک, اس پہ 1800 روپے کا آٹا تھا. اچھا, 1800 روپے کا آٹا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لیکن 15 کلو جو سا ہے وہ 1600 1700 1800 روپیہ ریٹ اوپن مارکیٹ کا تھا. اب اویلیبلٹی کی بات آ گئی. اب اس ٹائم پہ چونکہ اوپن مارکیٹ کے اندر سرکاری گندم کا اجرا نہیں ہو رہا. اچھا, تو اس لیے ریٹ زیادہ ہے. اس لیے گندم کا ریٹ جو سا اس ٹائم پہ ہے وہ بڑا, پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جولائی کے اندر جو نرخ ہیں وہ اتنے اوپر چلے جائیں جتنے ابھی چلے گئے. اس ٹائم پہ جو فصل ہے وہ جب آئی تو 3500 روپے سرکار نے ریٹ رکھا ہوا تھا ایگریگیٹرز کے لیے. اس ٹائم پہ مارکیٹ چل رہی ہے آج کے دن جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں 4400 روپے لوڈ. لاہور کے اندر بھی گندم جو سی 4550 روپے کی ہو گئی ہے. اس کو کوئی ادارہ ریگولیٹ نہیں کر رہا ان قیمتوں کو, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ دیکھیں بڑا یہ نا, جب یہ نیا سسٹم بنایا گیا اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی گندم کی خریداری بند ہوئی اور پرائیویٹ کمپنیز کو کہا گیا کہ آپ گندم خریدیں, تو وہ شاید کوئی ڈیلیڈ تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو فگرز ہیں نا ان کے اندر فرق ہے. اچھا, لائک جس طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے جی کہ ہماری سوئنگ بھی پراپر تھی اور ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بھی پراپر ہے. میں سمجھتا ہوں سوئنگ کی حد تک تو ان کی فگرز اوکے. اب جو آگے پر ایک ییلڈ آئی ہے اس پہ فرق ہے. اس میں فرق ہے, اس لیے فرق ہے کہ ہر آدمی جس نے کاشت کی ہے جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں 4 سے 5 من میری پر ایکڑ پچھلے سال کی نسبت کمی آئی ہے. اور وہ آپ بھی کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہی آپ کو کہے گا. اچھا, اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, خرچے بڑے ہو جاتے ہیں, کھاد ہے کتنی, نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی, یہ اس میں نہیں جاتے.